تو یہ ہو گیا، اس کا مطلب ہو کہ ایک چیز ہم نے کنفیگر کر لی. اس کے بعد نیکسٹ پروسیس آ جاتا ہے چیک بک سسٹم کے اندر کریٹ کر، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، چیک لاٹ. چیک لاٹ یا چیک بک کریشن کہہ لیں، کنفیگریشن کہہ لیں، جو بھی. اس کے لیے جو ٹی کوڈ ہے وہ ہے FCHI. اچھا، جب ہم FCHI میں آئیں گے تو سسٹم یہاں پہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جی یہ ہے، اور آپ جو سسٹم کے اندر چیک بک بنا رہے ہیں وہ کس بینک کی بنا رہے ہیں. فرض کریں میں کہتا ہوں HBL کی میں نے بنانی ہے، تو کہتا ہے کہ اچھا HBL کی تو بنا رہے ہیں، تو HBL بینک کے اندر آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر کون سا ہے. تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ والا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے. ٹھیک ہے، انٹر. چینج میں چلے جائیں. اب یہاں پہ آ کے میں یہ اوپر کریٹ کا بٹن دوں. اب چیک بک کا جہاں تک تعلق ہے، SAP کے اندر ہمارے پاس دو طرح کی چیک بکس بنے گی. ایک ہوگی آٹو اسائنمنٹ آف چیکس. ایسی چیک بک ہوگی جس میں چیک جو ہیں خود بخود اسائن ہو. اور ایک ہوگی مینول اسائنمنٹ آف چیکس. یہ آپ نے ڈاکومنٹ کو چیک خود سے اسائن کرنے ہیں یا سسٹم اسائن کرے گا، یہ فیسلٹی جو ہے یہ چیک بک کریشن کے وقت آپ نے ڈیسائیڈ کر لینی ہے. فرض کریں چیک لاٹ نمبر کا مطلب میں کہتا ہوں کہ لاٹ نمبر 1، اس میں چیک شروع ہو رہے ہیں. فرض کریں A10,000 سے لے کر A10,999 تک، یہ ایک چیک بک مانگی. اگر میں اس کو یہ نان سیکوینشل کو ٹک کر دوں، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ مینول ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ سیکوینشل نہیں رہی. ٹھیک ہے، اب میں اس میں سے اپنی مرضی سے ڈاکومنٹس کو چیک اسائن کر سکتا ہوں. مثلا میں نے ایک ڈاکومنٹ پیمنٹ کی اور اس میں لکھ دوں گا A1000، پھر ایک اور میں پیمنٹ کرنے لگا ہوں تو اس میں لکھ دوں گا A100020، پھر 25، پھر 04. اس طرح مطلب ہے کہ میں اپنی مرضی سے چیک اس کے اندر سے ایشو کروں گا. ڈپلیکیٹ ایشو ہوگا، وہ سسٹم دیکھ لیتا ہے کہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے، لیکن سیکوینس کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح میں ایک اور چیک لاٹ بناتا ہوں، چیک لاٹ نمبر 2. اور فرض کریں وہ میں لکھتا ہوں کہ فرض کریں B2100 سے لے کر B2199. لیکن میں اس کو یہ والا ٹک نہیں کرتا. تو اب میں ان دونوں کو سیو کرتے ہیں اور دونوں کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس حد تک جو ہے وہ ہیلپ کریں گے ان ساری چیزوں کو دیکھنے میں. ایک ہم نے کتنی چیک لاٹس کریٹ کی؟ 2، ایک سیکوینشل اور ایک نان سیکوینشل. یعنی کہ آٹو اسائنمنٹ جو ہوگی وہ کیا ہوگی، یہ سیکوینشل ہوگی، اور ایک یہ جو ہے نان سیکوینشل ہوگی. یہ کچھ اس طرح سے نہیں ہو جائے گی جیسے انٹرنل ایکسٹرنل نمبر ہوتے ہیں، ایک آٹو جنریٹ ہوتے ہیں اور ایک ہم مینولی ڈیزائن بالکل کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو سیکوینشل ہوگی یہ انٹرنل نمبر اسائنمنٹ ہو جائے گی، اسائنمنٹ آف چیکس ہو جائیں گے. اور یہ جو ہوگا یہ ایکسٹرنل نمبر آپ. اب جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل، تو اس کا مطلب ہے کہ جب سیکوینس میں چل رہا ہوتا ہے تو SAP کو پتا ہوتا ہے کہ نیکسٹ چیک نمبر کون سا ہے. لیکن نان سیکوینشل کے اندر SAP اس کو مینٹین نہیں کرتا. ظاہری بات ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ خود اسائن ہی نہیں کر رہا، یہ تو اینڈ یوزر نے اسائن کرنا ہے. اس لیے نان سیکوینشل کے اندر نیکسٹ چیک نمبر کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا. ایک چیز. دوسری چیز کہ مینوئل چیک جو ہے اس کو جو ہے نا SAP جو ہے وہ چیک نہیں کنسیڈر کرتا. ٹھیک ہے، مینوئل چیک جو ہے اس کو جو ہے وہ SAP جو ہے
does not consider as checks. फॉर्मल जो एक एसएपी का अपना जिसको वो कहता है ना चेक, वो नहीं कंसिडर करता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मैनुअल का मतलब है कि आप पेमेंट कर चुके हैं किसी को, अब ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड एंड बुक कीपिंग आप उसके साथ एक चेक नंबर साइन कर रहे हैं, वो उसको चेक नहीं कंसिडर करता। चेक वो उसको कंसिडर करता है जिसको वो अपनी मर्जी से अपने सीक्वेंस के साथ चेक नंबर, चेक लॉट में से चेक को उठाएगा और असाइन करेगा और फिर वो कहेगा कि हाँ ये इन टर्म्स ऑफ इन ट्रूली स्पिरिट जो है ना ये चेक है। होता ये है कि जब आप चेक प्रिंटिंग के ऊपर जाते हैं उस वक्त जो है ना ये बड़ा मसला आ जाता है कि जब हम मैनुअल चेक प्रिंट करने लगते हैं तो सिस्टम उसको अलाउ ही नहीं करता। वो कहता है ये तो चेक ही नहीं है, मैं कैसे प्रिंट करने दूं आपको। ऑटो के ऊपर तो वो कर देता है क्योंकि वो खुद उसने बनाया है, लेकिन मैनुअल के ऊपर जो है ना वो गड़बड़ कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं मैनुअल जो है ना ये तो मैं चेक ही नहीं कंसीडर करता, तो मैं फिर इसको क्या प्रिंट करूं। वो नहीं प्रिंट करता। कोई उसके लिए कोई कस्टमाइजेशन की जा सकती है, लेकिन जो एसएपी के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसके अंदर वो चेक जो है वो एक मींस के वो एक्चुअल चेक नहीं होते। अब आ जाते हैं हम चेक के मेन्यूज की तरफ ताकि हमें पता चल जाए। हमें इसको थोड़ा सा हम डिस्प्ले मोड में कर देते हैं ताकि उसमें हमें वो फिर एरर ना दे। अब हमने देखना है कि इसके ऊपर जो है ना मेन्यूज कहाँ हैं जहाँ के हम इन सबको हमेशा के लिए हमें याद है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चेक्स का तल्लक किसके साथ है? अकाउंट्स, रिसीवेबल या पेएबल? Recording stopped. Recording in progress. आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। जो चेक्स हैं उनका तल्लक किसके साथ है? अकाउंट्स रिसीवेबल या पेएबल्स के साथ? आवाज चली गई। अभी आ रही है आवाज?